غلیظہ کا حکم سخت ہوتا ہے، حکم بھی بتا دیا کب پاک کرنا ہوگا کب نہیں، لیکن غلیظہ نجاستوں کی تفصیل کیا، وہ کون کون سی نجاستیں ہیں؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ بدن سے جو کچھ بھی نکلتا ہے، انسان یا حیوان کے بدن سے جو کچھ بھی نکلتا ہے، یہ جو چیزیں ہیں، اب اس میں انسان کے بدن سے کیا چیز نکل رہی ہے، حیوان کے بدن سے کیا چیز نکل رہی ہے۔ انسانی جسم سے نکلنے والی ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے یا وہ وضو کو توڑ دے تو یہ نجاست غلیظہ ہے۔ جیسے مادہ منویہ منی، یہ غسل واجب کر دیتی ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح مزی ایک مادہ نکلتا ہے، میں اس کی تعریف اگلے ہفتے ذکر کروں گا اور اس کی تفصیل بھی، اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ودی ایک مادہ نکلتا ہے انسانی جسم سے، جو پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد ایک لیس دار سفید مادہ نکلتا ہے، اس کو ودی کہا جاتا ہے، وہ وضو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح پیشاب ہے، اسی طرح بڑا پیشاب ہے، اسی طرح سے خروج ہوا سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے، ورنہ تو کپڑوں کے ناپاک ہونے کا حکم ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو انسانی جسم سے نکلنے والی ہر وہ چیز کہ جو وضو توڑ دے یا غسل کو واجب کر دے، نجاست غلیظہ ہے۔ تو پہلی تو یہ چیز ہو گئی کہ ہر وہ چیز جو وضو توڑ دے یا غسل واجب کر دے سوائے خروج ہوا کے، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست غلیظہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک درہم کے برابر لگ جائے، ایک درہم سے زائد لگے گی تو شریعت کہے گی اس کو پاک کرو ورنہ نماز نہیں ہوگی، ایک درہم کے برابر ہو تو واجب، ایک درہم سے کم ہو تو سنت۔ تو یہ ہر وہ چیز کہ جو انسانی جسم سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مزید حکم کس چیز کا معلوم کرنا ہوتا ہے، بھائی انسانی تھوک کا کیا حکم ہے، تھوک پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ خون کا کیا حکم ہے؟ الٹی کا کیا حکم ہے؟ دکھتی ہوئی آنکھ یا کان یا ناک سے نکلنے والے پانی کا کیا حکم ہے؟ آنکھ سے نکلنے والا پانی درد کے ساتھ جب نکلتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں انسان کا تھوک پاک ہے، تو لہٰذا وہ پانی پیے گا اور آدھا گلاس بچا دے گا تو وہ باقی پانی پاک رہے گا، کیونکہ اس میں پاک چیز ملی ہے، اور پاک میں پاک مل جائے تو پاک رہتا ہے۔ جہاں تک خون کا تعلق ہے، خون میں مسئلہ یہ ہے کہ خشکی پہ رہنے والے جو بھی جاندار ہیں، انسان اور حیوان، ان کا بہتا ہوا خون نجاست غلیظہ ہوتا ہے، بہنے والا خون نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہنے والا نہ ہو، اس سے کم ہو، جیسے زخم لگ گیا، چھری لگ گئی اور خون چمکا، نکلا نہیں، بہا نہیں، تو خون تو یہ بھی ہے نا، لیکن یہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا یہ خون پاک ہے۔ اور کپڑا کتنی بار اس میں لگ جائے اور اس پہ دھبا بھی آ جائے تب بھی وہ کپڑا بھی پاک ہی رہے گا، کیونکہ یہ جو خون تھا وہ پاک تھا اور پاک چیز لگی ہے تو کپڑا بھی پاک رہے گا۔ لیکن اگر وہ خون بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو نجاست غلیظہ ہے، وضو بھی توڑ دے گا اور جس جگہ پر لگے گا اس کو بھی نجس کر دے گا۔ تو یہ چمکنے والا خون جو ہے، جو بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس سے چونکہ وہ نجس نہیں ہے لہٰذا اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور وہ کپڑوں کو ناپاک بھی نہیں کرے گا۔ الٹی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ منہ بھر قے ہو، منہ بھر کا مطلب ہوتا ہے اتنی رفتار سے آئے کہ آپ اسے روک نہ سکیں، اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے۔ تو اگر قے منہ بھر ہے تو وہ نجاست غلیظہ ہے، لیکن اگر منہ بھر نہیں ہے، تھوڑی سی آئی، پریشر کے ساتھ نہیں آئی، تو پھر وہ نجس نہیں ہے، وضو بھی نہیں توڑے گی اور کپڑوں پہ لگ گئی تو کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب کسی شخص کا وضو ہو اور اس کو پریشر کے ساتھ اگر الٹی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ حکم معلوم نہ ہو تو وہ تو کلی کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے گا، بھائی وضو ٹوٹ گیا۔ نجاست کا خروج آپ کو کیا بتایا تھا؟ وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ نجاست کے جسم سے نکلنے سے۔ اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھئی وضو میرا تھا، میں نے گالی بک دی تو کیا حکم ہوا؟ تو بھئی یہ نجاست کا نکلنا ہے جسم سے؟ نہیں، تو لہٰذا اس سے وضو
مکروہ تو ہوگا لیکن وضو ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ نجاست کے جسم سے باہر نکلنے سے، اور گالی دینا نجاست کا جسم سے باہر نکلنا نہیں ہے، لہٰذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن کراہت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا ہوتا ہے کہ حیوان ہے، اب اس کی جسم سے نکلنے والی چیزوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ حلال ہے یا بلکہ اس کو اس طرح لے لیں کہ وہ پرندہ ہے یا پرندے کے علاوہ ہے، چوپایا کہہ لیں، چوپائے وغیرہ، پرندے کے علاوہ ہر جانور۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ وہ پھر دیکھا جائے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ تو اگر اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ حلال جانور ہے، تو آپ کو بتایا تھا کہ حلال جانور کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، تو اس میں خفیفہ بھی ہے اور غلیظہ بھی ہے۔ پیشاب خفیفہ ہے اور لید وغیرہ جو ہے وہ غلیظہ ہے، نجاست غلیظہ، لہٰذا حلال جانور کا پیشاب کپڑوں پر لگ جائے تو اتنی جگہ کو گھیر لے، جس جگہ پہ لگا ہے اس کی چوتھائی کو گھیر لے، تب شریعت مطالبہ کرے گی کہ اس کو دور کرو، اور اس سے کم ہے تو شریعت مطالبہ نہیں کرتی، آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو گئی۔ لیکن اس کا گوبر اور اس کی لید نجاست غلیظہ ہے، اور وہ گاڑی نجاست ہے، اور گاڑی نجاست میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے، اور وزن جیسے ہی پورا ہو جائے گا 4.4 ماشے سے زیادہ ہو جائے گی تو شریعت کہے گی دھونا فرض۔ لہٰذا اگر آپ یہ بقرعید کے دنوں میں گوبر لگ جائے گا تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، لیکن پیشاب لگ جائے گا تو حکم ہلکا ہے، بہت زیادہ لگے تو پھر مسئلہ ہوگا، اس میں گوبر میں احتیاط کرنی ہوگی۔ اور تھوک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا تھوک پاک ہوتا ہے، جس جانور کا گوشت حلال ہوتا ہے اس کا تھوک بھی پاک ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے ایک بالٹی میں پانی رکھا تھا، اس سے بکری نے پانی پی لیا، اب آپ کے پاس یہی بالٹی کا پانی تھا، وضو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس سے کریں گے، کیونکہ اس میں حلال جانور کا تھوک ملا ہے اور حلال جانور کا تھوک پاک ہوتا ہے، لہٰذا یہ پانی بھی پاک رہا اور اس سے وضو اور غسل کیا جائے گا۔ دوسرے حرام جانور ہے، حرام جانور کو کیا حکم ہے؟ تو اس میں تقسیم کی جاتی ہے کہ وہ طوافین ہیں یا نہیں۔ طوافین کا مطلب ہوتا ہے بار بار چکر لگانے والے، جیسے بلی اور اس کے علاوہ جو ہے درندے۔ تو اگر وہ طوافین ہیں تو پھر شریعت نے اس میں بعض چیزوں میں حکم ہلکا رکھا ہے، اس کا پیشاب غلیظہ ہے اور لید بھی غلیظہ ہے، یہ دونوں غلیظہ ہیں۔ بلی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے، اس کی لید گوبر نجاست غلیظہ ہے، لیکن اس کا تھوک جو ہے اس میں شریعت نے حکم ہلکا رکھا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، بلی آئی، آپ نے وضو کا برتن اس کے آگے کر دیا، بلی نے پانی پیا چلی گئی، پھر حضور نے اسی پانی سے وضو فرمایا، صحابیہ ملاحظہ فرما رہی تھی، عرض کیا حضور اس سے آپ نے وضو فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا یہ طوافین میں سے ہے، گھر میں بار بار چکر لگانے، تو چوہا وغیرہ اس طرح کے جو بار بار چکر لگانے والے ہیں، تو اب بار بار چکر لگائیں، پانی میں منہ ڈالیں بھاگ جائیں، تو اب کتنی بار اس پانی کو پاک کریں گے؟ تو حرج ہے یا نہیں؟ تو شریعت نے حرج کو اٹھا دیا ہے، آسانی دے دی ہے، لہٰذا اس حرج کی وجہ سے طوافین جانوروں کے جھوٹے کو پاک قرار دیا، اور وہ پانی ہوگا تو آپ کو بتایا تھا طاہر ہے، مطہر ہے، مکروہ ہے، تو اگر یہ پانی ہوگا اور اس کے علاوہ دوسرا پانی نہیں ہوگا تو اس سے وضو بھی کیا جائے گا اور غسل بھی کرنا ہوگا بلی کے جوٹھے سے۔ آپ کو کلی نہیں کرنی ہے تو آپ نہ کرو، لیکن 4 فرض تو آپ پورے کر لو۔ اور اس کے علاوہ جو درندے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے، اور دیگر کتا ہے اور دوسرے شیر ہے، چیتا ہے، ہاتھی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جنگلی جانور جتنے بھی ہیں، ان کا جو ہے ساری چیزیں، تھوک، پیشاب اور لید، گوبر وغیرہ، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔
یعنی درہم سے زیادہ لگ جائے تو پاک کرنا فرض، درہم کے برابر لگ جائے تو پاک کرنا واجب، اور درہم سے کم لگے تو پاک کرنا سنت مبارکہ ہے۔